محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا چھوٹا سا کلینک تھا۔ اکثر کنواری لڑکیاں ابارشن کے لیے آتی اور میں زیادہ پیسے لے کر ان کا بچہ ضائع کروا دیتی۔ ایک دن ایک آدمی 15 سال لڑکی کو میرے پاس لایا۔ میں نے 20,000 میں ابارشن کرنے کی حامی بھری، لیکن جیسے ہی اس لڑکی کو اندر لے کر گئی میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ لڑکی تو بہت خوشی خوشی اپنے چھوٹے سے گلے میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک آدمی ایک کم عمر لڑکی کو یہاں پر لے کر آیا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی جب میرے پاس اس طرح کے کیس آتے تھے۔ مجھے مریضوں سے زیادہ ایسے کیسز میں خوشی بھی ملتی تھی اور پیسے بھی۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ غلط کام کروانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور میں پہلے سے ہی تیار تھی، کیونکہ میں منہ مانگے پیسے مانگنے والی تھی۔ آدمی اندر آیا، لڑکی باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے اپنا چہرہ نقاب میں چھپا کر رکھا تھا۔ اس طرح کے لوگ اکثر چہرہ چھپا کے ہی آتے تھے۔ میں نے آدمی سے ڈیلنگ سٹارٹ کر ڈالی۔ میری اس کے ساتھ بہت اچھی ڈیل ہو گئی تھی۔ اس نے لڑکی کو اندر بھیجنے کی بات کی۔ میں نے کہا کہ بھیج دو اور خود بیٹھو، اور کچھ دوائیاں ہیں وہ لا کر مجھے دے دو۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام حمیرہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی ایسے موڑ پر آ کر رک جاتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا۔ میری زندگی کا وہ موڑ اس دن آیا جب میرے بابا جان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس وقت میں ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ پڑھائی جاری تھی، کچھ اسکالرشپ کی مدد تھی، اور کچھ میری اپنی محنت کا نتیجہ تھا کہ کسی طرح اپنا تعلیمی سفر طے کر رہی تھی۔ ہم کوئی امیر لوگ نہیں تھے، بس سادہ سے حالات میں گزر بسر ہوتی تھی۔ بابا جان کی وفات کے بعد جیسے کائنات ہی بدل گئی تھی، ہر طرف اندھیرے چھا گئے تھے۔ میں 5 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ سب بہنیں جوان ہو رہی تھیں، اور ماں شوگر کی مریضہ تھی۔ ایک وقت آیا کہ مجھے اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑ گئی تھی۔ دل تو چاہتا تھا کہ بابا جان کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے دیتی، لیکن حالات نے جیسے ہاتھ پکڑ کر گھر کی دہلیز پر بٹھا دیا تھا۔ اب میرے ذمے ماں کا علاج، بہنوں کی پرورش اور گھر کا خرچ تھا۔ چند دن تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا کروں۔ پھر سوچا کہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں۔ گھر کے ایک کونے میں چھوٹا سا کمرہ محسوس کر کے ٹیوشن کا کام شروع کر دیا تھا۔ صبح سے شام تک محنت کرتی رہی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ٹیوشن سے اتنی آمدنی نہ ہو سکتی کہ پورے گھر کا خرچ نکلتا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ کلینک کھول لیا جائے، کسی کو کیا پتا کہ تم ابھی مکمل ڈاکٹر نہیں ہو۔ ویسے بھی میرے گریجویشن میں صرف 4 مہینے ہی رہ گئے تھے۔ دل میں بہت تردد تھا، سچائی اور جھوٹ کے درمیان لٹکتی رہی۔ لیکن جب ماں کی دوائیوں کے خالی ڈبے اور بہنوں کی اداس آنکھیں دیکھتی تو دل کٹ سا جاتا تھا۔ ایک دن ایک میڈیا والے سے ملاقات ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی تمہیں تنگ کرے تو اس کا حوالہ دے دینا، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ نہ جانے کیوں اس کے الفاظ نے مجھے ایک عجیب و غریب سا حوصلہ دے دیا تھا۔ ادھر ادھر سے قرضے اٹھائے، زیور گروی رکھوا دیا، چند جان پہچان والوں سے مدد لی، اور ایک چھوٹا سا کلینک کھول لیا تھا۔ شروع میں کلینک بالکل سنسان رہتا تھا، گھنٹوں کوئی مریض نہیں آتا تھا۔ دل میں خوف تھا کہ شاید یہ قدم غلط اٹھا لیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ لوگ آنے لگے۔ 1-2 مریضوں نے جب اچھا رزلٹ دیکھا تو دوسرے بھی آنے لگے۔ گھر میں چولہا جلنے لگا تھا، دوائیوں کا بندوبست بھی ہو گیا تھا، بہنوں کو جیب خرچ ملنے لگا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب بنا محنت کے سب کچھ ملنے لگے تو انسان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ میں نیم حکیم تھی اور اندر سے جانتی تھی کہ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ دل میں کبھی کبھی خلش ہوتی، لیکن حالات کی تنگی نے ہر جذبے کو دبا دیا تھا۔ ایک رات کی بات ہے، کلینک بند کرنے ہی والی تھی کہ 2 خواتین چلی آئیں۔ ایک جوان سی لڑکی تھی اور ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت جو لگتا تھا کہ ہاسٹل کی وارڈن تھی۔ دونوں کے چہرے پر گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔
انہوں نے آتے ہی کہا کہ انہیں ایک کام کے لیے مدد چاہیے ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ حمل ضائع کروانا ہے۔ میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ایسے کام کاج نہیں کرتی، یہ بہت زیادہ رسکی ہوتا ہے۔ وہ عورت سمجھانے لگی کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہم منہ مانگی رقم دے دیں گے۔ میں نے فوراً انکار کر دیا تھا، لیکن پھر سوال کیا کہ کتنے پیسے دو گی؟ وہ بولی جتنا مانگو گی۔ میں نے بے اختیار کہہ دیا کہ 50,000۔ دل میں تھا کہ اتنی بڑی رقم دے کر کون کسی پر اعتبار کرے گا، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے پرس سے نکال کر نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ ہاتھ کپکپا گئے تھے۔ سوچ رہی تھی کہ یہ غلط ہے، مگر جب ماں کے چہرے کی فکر مند جھریاں یاد آئیں، بہنوں کی اداس نظریں ذہن میں آئیں، تو دل سخت ہو گیا تھا۔ میں نے وہ کیس کر دیا۔ لڑکی خوش ہو کر چلی گئی تھی۔ جاتے ہوئے والڈن نے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی، نہ خوش تھی نہ ہی کوئی افسوس، بس ایک عجیب و غریب سا خلا تھا دل میں۔ رات کو گھر پہنچی تو خاموشی سے وہ پیسے ماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ ماں حیرت سے دیکھنے لگ گئی۔ پوچھا کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے بس اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی ہے۔ ماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ بہنوں کو بلایا اور کہا کہ سب کے کپڑے بنیں گے۔ دو بہنیں سائرہ اور مائرہ، جن کی پڑھائی بابا کی وفات کے بعد رک گئی تھی، ان کے دوبارہ کالج میں داخلے کی بات بھی ہو گئی تھی۔ باقی دو بہنیں ابھی چھوٹی تھیں، ان کے لیے کتابیں اور نئے جوتے خریدنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ باہر کا موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے پہلی بار اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیا تھا۔ تو 50,000 روپے میری زندگی کا سب سے پہلا بڑا سودا تھا، ایک ایسا سودا جس نے مجھے ایک اندیکھے راستے پر دھکیل ڈالا تھا، ایک راستہ جس پر چلتے ہوئے نہ کوئی منزل نظر آتی تھی اور نہ ہی کوئی واپسی کا امکان تھا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک بار جھوٹ کے دلدل میں قدم رکھتا ہے تو پھر وہ دلدل اسے اندر ہی اندر کھینچتی چلی جاتی ہے۔ میں اس دلدل میں اپنا پہلا قدم رکھ چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو برائی کے دلدل میں گر جائے وہ پھر وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ شروع میں تو بس ایک ہی غلط قدم تھا، ایک بار کا واقعہ تھا، لیکن پھر یہ ایک عادت سی بن گئی تھی۔ پہلے پہل جب میرے پاس ایسی کوئی لڑکی آتی تو دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ ہوتی تھی، ضمیر جھنجھوڑتا تھا کہ یہ جو بھی کر رہی ہے وہ سب غلط ہے۔ لیکن پھر جب ہاتھ پر منہ مانگی رقم دیکھی تو وہ ساری آوازیں کہیں دب سی جاتی تھیں۔ شروع میں ہفتے میں ایک آدھ کیس آتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بڑھنے لگ گئی تھی۔ ایک مہینے کے اندر اندر یہ معمول بن گیا تھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی مصیبت زدہ چہرہ میرے کلینک کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا اور ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کرتا تھا کہ میں ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتی تھی، منہ مانگی قیمت لیتی اور اپنا کام کر دیتی۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ یہ سب کر کے میں کیا بن رہی ہوں، لیکن پھر اپنی ماں کے چہرے پر آئی خوشی، بہنوں کے تن پر آئے نئے کپڑے اور گھر میں جوتے آنے والی خوشحالی دیکھ کر دل کی آواز کو دبا ڈالتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میں ہی سب کی نجات دہندہ ہوں۔ جو لڑکیاں اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے کے بعد مجھ کے خوف سے مجھ تک چلی آتی تھیں، ان کے لیے میں ایک امید کی کرن تھی۔ میں اپنے آپ کو یہ تسلی دیتی تھی کہ میں تو بس ان کی مدد کر رہی ہوں، ورنہ معاشرہ تو انہیں جینے بھی نہ دے اور ان کے خاندانوں کو تباہ و برباد کر ڈالے۔ اس بے ساختہ جواز نے میرے دل پر لگے ہر زخم کو مرہم دے دیا تھا۔ پیسے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اب میرے کلینک پر مہنگے موبائل فون رکھنے والے امیر لوگوں کی بیٹیاں بھی آنے لگ گئی تھیں۔ کبھی کبھی کوئی انجان نمبر سے کال آتی کہ ہمیں ایک پرائیویٹ اپوائنٹمنٹ چاہیے ہے۔ میں اپنی فیس بتا دیتی اور مقررہ وقت پر مکمل بھی کر دیتی۔ پیسے لیتی وقت دل میں کوئی کپ کپی نہ آتی تھی۔ اب تو یہ سب ایک مشین کی طرح ہوتا چلا جا رہا تھا، جیسے کوئی مخصوص سا عمل ہو۔
جس میں دل و دماغ اور احساسات کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ گھر کے حالات سنورنے لگ گئے تھے۔ بہنوں کی پڑھائی دوبارہ سے شروع ہو چکی تھی۔ ماں کے علاج کے لیے اچھے ڈاکٹر ملنے لگے تھے۔ راشن پانی کی فراوانی تھی۔ نئے پردے، نئے برتن، نئے کپڑے، ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ لیکن یہ سب کسی کی سچائی کے بغیر تھا۔ ایک جھوٹ پر مبنی خوشحالی، ایک دھوکہ جو میں خود اپنے ساتھ کر رہی تھی۔ ایک دن ماں نے مجھ سے سوال کر ہی لیا، بیٹی یہ پیسے اتنے کہاں سے لا رہی ہو؟ اس لمحے میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا تھا۔ دل دھک دھک کرنے لگ گیا تھا۔ الفاظ گلے میں اٹک سے گئے تھے۔ لیکن تب میری چھوٹی بہن سائرہ نے بڑی ہوشیاری سے بات کو سنبھال لیا۔ امی جان سے کہہ دیا کہ آج کل باجی کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ بیماریوں کا دور ہے، ڈاکٹر بننے والے تو ویسے ہی قسمت والے ہوتے ہیں، ان کی دکانیں تو ہمیشہ ہی چلتی رہتی ہیں۔ ماں نے ہنس کر سائرہ کی بات کاٹ ڈالی اور کہا کہ اللہ پاک سلامت رکھے، بس تو خوش رہ، ہم خوش رہیں گے۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ سارے پیسے ماں کے ہاتھ میں نہیں رکھوں گی۔ کچھ رقم اپنے پاس چھپا کر رکھنے لگ گئی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ خوف تھا کہ اگر یہ کبھی راز کھل گیا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اب میں ہوشیار ہو گئی تھی اور معاملات میں چلاکی برتنے لگ گئی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے کبھی کبھی راتوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ جب اندھیرے میں بستر پر لیٹے اپنی چھت کو گھورتی تھی تو ماضی کی یادیں جھلکنے لگتی تھیں۔ بابا جان کا مسکراتا ہوا چہرہ، ان کی خواہشیں، ان کی دعائیں مجھے یاد آ جاتی تھیں، اور پھر میں اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیتی کہ یہ سب کچھ بھلا ڈالوں۔ لیکن دل کے کسی کونے میں چبھتا ہوا احساس باقی رہتا تھا۔ گھر میں بہنوں کی ہنسی خوشی دیکھ کر کبھی دل کو سکون ملتا اور کبھی بے سکونی کا طوفان اندر ہی اندر سب کچھ تہس نہس کر دیتا تھا۔ لیکن میں نے خود کو یہ سمجھا کے رکھا ہوا تھا کہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں وہ میں مجبوری میں کر رہی ہوں۔ میں خود غرض نہیں ہوں، میں لالچی بھی نہیں ہوں، میں بس حالات کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ لیکن یہ سب جھوٹ تھے جو میں اپنے آپ کو دن رات بولتی رہتی تھی۔ کبھی کبھار جب کوئی بہت ہی معصوم صورت میرے سامنے روتی بلکتی آتی تو میں ایک پل کو دل بھر آتا تھا کہ میں اسے منع کر دوں، لیکن پھر جب وہ اپنے ہاتھ میں لفافہ تھماتی تو میرے سارے احساسات بھاگ جاتے تھے۔ لفافہ کھولتے ہی دل کو ایک سکون سا محسوس ہوتا تھا کہ چلو آج کا دن اچھا گیا ہے۔ پھر اسی پیسے سے بہنوں کے لیے تحفے بھی آتے تھے، ماں کے لیے دوائیوں کی تھیلیاں بھی آ جاتی تھیں، گھر میں خوشبوئیں بکھر جاتی تھیں۔ آج جب ماضی کی ان راہوں پر واپس چلتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں کہاں سے کہاں پر آ گئی ہوں۔ لیکن اس وقت مجھے بالکل بھی خیال نہیں تھا کہ یہ میری سب سے بڑی روٹین بن چکی ہے، جیسے جیسے کوئی معمول کا کام ہو، جیسے صبح سویرے اٹھنا ہو اور رات کو سونا۔ کوئی احساس جرم نہیں، کوئی ضمیر کی چبھن نہیں، صرف ایک دن گزارنے کا طریقہ کار تھا۔ ہر دن ایک جیسا ہوتا چلا جا رہا تھا، نہ کوئی خوشی نہ کوئی غم، صرف ضرورتوں کا بوجھ تھا اور ان کو پورا کرنے کی ایک اندھی دوڑ تھی۔ یقیناً مڈل کلاس لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے۔ جب ان کی زندگی میں ذرا سی آسانی آ جاتی ہے، جب تھوڑے سے زیادہ پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی ساری خواہشات اور ضروریات کو دونوں کو بڑھا لیتے ہیں کہ پھر وہی اضافی پیسے بھی کم پڑنے لگ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ میں جتنا زیادہ کما کر لا رہی تھی، گھر کے خرچے اسی رفتار سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ پہلے جس گھر میں صرف ایک موبائل فون ہوتا تھا جو صرف امی جان کے پاس ہوتا تھا، اب ہر بہن کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل فون تھا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے اور میں گھر کی مشین بن چکی تھی جو بس پسینہ کماتی تھی دن رات بغیر کسی سوال جواب کے۔ شروع میں یہ سب کچھ اچھا لگتا تھا کہ گھر والے خوش ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا دل میں ایک عجیب سی تھکن اور خالی پن بڑھنے لگ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں خود کو کھوتی چلی جا رہی ہوں۔ کافی دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔
ایک رات جب میں اکیلی بیٹھی تھی، کچھ دیر اپنے لیے وقت نکال کر اپنے اندر کے شور کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک سے دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر کو داخل ہوا۔ وہ عمر میں کافی بڑا لگ رہا تھا، چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے جلدی جلدی کہا، بی بی معذرت، مصیبت میں ہوں، آپ کی مدد چاہیے ہے۔ یہ جملہ اب میرے لیے کوئی نیا نہیں تھا، تقریباً ہر شخص میرے پاس آتا وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی داخل ہوئی تھی، وہ مکمل طور پر نقاب میں تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ڈری سہمی پیچھے کو کھڑی ہوئی تھی۔ آدمیوں نے کہا کہ ایک کیس کرنا ہے، کر دیں گی نا؟ میں نے معمول کے مطابق بھاؤ تاؤ شروع کر دیا تھا۔ 20,000 روپے لگیں گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، دے دوں گا، اس نے فوراً سے جواب دیا۔ میرے دل میں ایک جھجک سی آ گئی تھی، مجھے لگا کہ شاید میں نے پیسے کم مانگ لیے ہیں، ایسے لوگ تو مزید بھی نہیں دے سکتے تھے۔ لیکن پھر میں نے دل کو سمجھایا کہ جو ہو گیا تھا سو ہو گیا۔ میں اپنا دھیان کیس کی تیاریوں پر لگا دیا تھا۔ میرے ساتھ ایک نرس بھی کام کاج کرتی تھی جو کچھ دیر کے لیے گھر چلی گئی تھی۔ میں اسے فون کر کے واپس بلا لیا تھا تاکہ کام کاج میں آسانی ہو سکے۔ میں نے آدمی سے کہا کہ لڑکی کو اندر بھیج دو۔ وہ بولا جی میں بھیجتا ہوں۔ لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کو میرا دل چیخ سا گیا تھا۔ اس کے چلنے میں ایک عجب لاچاری تھی، جیسے دل سے مجبور ہو کر چلی آئی ہو۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ یہ عمر رسیدہ آدمی کون ہے، کیا یہی اسے اس دلدل میں لایا ہے؟ کتنی معصوم لگ رہی تھی وہ لڑکی۔ دل میں ایک ہلکی سی ہمدردی کی لہر اٹھ گئی تھی، لیکن میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ میں جذبات دکھانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ اس وقت میرا فون بار بار بجنے لگ گیا تھا، اسکرین پر امی جان کا نام جگمگا رہا تھا۔ دل میں ایک جھجک سی ہوئی تھی، شاید کوئی ضروری بات ہو، لیکن پھر سوچا کہ گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی ہوگا۔ میں نے کال نظر انداز کر ڈالی اور پوری توجہ سے کیس پر مرکوز کر ڈالی۔ میں جانتی تھی اگر میں اس وقت گھر کے کسی کونے میں بھی الجھ گئی تو یہ کیس ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے اس لڑکی کو اندر بلا لیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور دل میں دعا کی کہ یہ کام جلدی جلدی نمٹ جائے، میں گھر واپس نہیں جا سکوں گی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن حالات اور مجبوریوں میں میرے اندر کے تمام احساسات کو دبا ڈالا تھا۔ میں ایک بار پھر سے کام کی دنیا میں داخل ہو چکی تھی، اپنی ذات کو سب سے بہتر مقامات پر رکھ کر، صرف ایک روبوٹ کی طرح۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کی طرف قدم بڑھائے، میرا دل و دماغ بس ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ جلدی جلدی کام ختم ہو جائے، میں فارغ ہو کر گھر کو جا سکوں۔ میری ماں کا فون مسلسل بجے چلے جا رہا تھا اور میں بار بار اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ چلو جلدی سے نقاب اور چادر اتارو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پھیل رہی تھی۔ لیکن وہ لڑکی اپنی جگہ پر یوں سمٹی ہوئی تھی، بیٹھی رہی جیسے میری آواز اس تک پہنچی بھی نہ ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ مجھے غصہ سا آ گیا۔ میں نے فون اٹھایا، ایک بار پھر اماں سے بات کر لوں تاکہ اماں جان بھی مطمئن ہو جائیں، ان کا دل بھی مطمئن ہو جائے اور یہ کام بھی مکمل کر سکیں۔ جیسے ہی میں نے فون کان سے لگایا، امی جان کی گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، بیٹا سائرہ کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ ابھی تک کالج سے واپس ہی نہیں آئی۔ میرے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا کہہ رہی ہیں امی جان؟ رات کے 12 بج رہے ہیں، میں نے حیرت سے پوچھا۔ کہا تبھی تو تمہیں بار بار فون کر رہی تھی۔ امی جان کی آواز کانپ رہی تھی۔ چھوٹی بہنوں کو بھیجا تھا ہر جگہ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن کہاں کہاں جاتی، وہ بیچاری واپس کو لوٹ آئی ہیں۔ اللہ کرے وہ خود ہی لوٹ آئے، کہ کچھ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ امی جان کی باتوں سے میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ شاید معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ میں نے فوراً پوچھا، امی جان آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کچھ غلط ہے؟ کیا کسی سے کوئی بات ہوئی ہے؟ امی جان نے روتے ہوئے
جواب دیا۔ ہاں بیٹا، اس کے جواب فون سے کچھ سراغ ملا۔ کسی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ چکر چلا کر رکھا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر بھی نہیں سکتی تھی کہ ہماری سائرہ ایسا کام کاج کرے گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ امی میں کیا کروں یہاں سے؟ میں تو آپ لوگوں کے لیے سب کچھ، پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے حرام کما رہی ہوں، اور یہ بچی ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ میرے الفاظ آنکھوں کے سامنے دھندلا سے گئے تھے۔ دل میں غصہ، دکھ، شرمندگی، سب کچھ ایک ساتھ ابلنے لگ گیا تھا۔ ابھی میں فون پر بات چیت کر ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ لڑکی جو نقاب اوڑھے بیٹھی تھی زور زور سے رونے لگ گئی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب و غریب سا خدشہ ابھرا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میں تیزی سے اس کے قریب چلی گئی تھی اور کہا، اتارو اپنا نقاب ابھی۔ اور اسی وقت لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نقاب اتارا، اور جیسے ہی اس کا چہرہ نظر آیا میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ میرے سامنے سائرہ کھڑی تھی، میری اپنی چھوٹی بہن۔ چند لمحوں کے لیے مجھے لگا کہ شاید کہ میں کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میرے ہاتھ سے موبائل فون نیچے گر کر ٹوٹ گیا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی بھی پرواہ نہ تھی۔ سائرہ، میں نے بے یقینی سے کہا۔ آواز میری اپنی بھی نہیں پہچانی گئی، اور وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے مسلسل کھڑی ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے چلے جا رہے تھے۔ باجی معاف کر دو، باجی معاف کر دو، محبت کرتی ہوں۔ وہ بری طرح سے زار و قطار روئے چلی جا رہی تھی۔ میرے اندر جیسے کسی نے لاوا بھر دیا ہو۔ میں دھاڑتے ہوئے چلائی تھی، چیخی تھی، یہ ہے تمہاری محبت، یہ ہے تمہاری عزت، یہ ہے ماں باپ کی تربیت۔ میرے الفاظ خنجر بن کر اس کے دل میں اتر رہے تھے، لیکن مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں نے جو منہ میں آیا اسے سنا ڈالا تھا۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ جس ماں نے تمہیں پالا پوسا، جس باپ نے اپنے ہڈیوں کا گودا نچوڑ کے تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہیں انہیں یوں رسوا کرو؟ وہ روتی رہ گئی تھی۔ کائنات زمین پر بیٹھ کر قدموں میں گرتی رہی۔ باجی غلطی ہو گئی، محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، محبت؟ یہ محبت ہے؟ تم نے جس کے ساتھ محبت کی ہے وہ خود تمہارے باپ کی عمر کا ہے۔ تمہیں عقل نہیں آئی؟ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اس نے، اور خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگ گیا تھا۔ میں نے اپنی بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ کیا اسی دن کے لیے میں دن رات خون پسینہ ایک ایک کر کے کما رہی تھی؟ کیا اسی دن کے لیے اپنی عزت نیلام کر رہی تھی تاکہ تم میری عزت کی چادر کو یوں پامال کرو؟ سائرہ ہچکیاں لے لے کر زاروں قطار روتی رہی تھی۔ باجی مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر آئے گا، اور اس نے کہا تھا وہ تو مجھ سے شادی کرے گا۔ شادی؟ میں نے کہہ کا مارا جو زیادہ تر تڑپ کا اظہار تھا۔ تمہیں یہ دن دیکھنا بھی چاہیے تھا۔ وہ شادی کرے گا؟ وہ تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے تمہیں یہاں پر لایا ہے تاکہ تمہارا وجود ہی ختم کر ڈالے۔ سائرہ نے اپنے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف کو دیکھا۔ باجی میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپکنے لگے۔ میں نے اسے زور سے گلے سے لگا لیا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا سائرہ؟ ایسا کیوں؟ اس نے تھر تھراتے ہوئے کہا۔ محبت سمجھ بیٹھی تھی اسے۔ باجی جب میں ہوش میں آیا تو بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب الزام دینا بے فائدہ ہے، وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میرے دل میں نفرت اور محبت دونوں ایک ساتھ ہلچل مچائے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا تھا، گہری سانس لی تھی۔ اب غصے یا چیخنے کا وقت نہیں تھا، اب صرف فیصلے کا وقت تھا۔ سائرہ کے آنسو اب تھم چکے تھے، لیکن اس کی حالت دیگر دوں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے وہی کرنا ہوگا جو میں ہر روز دوسروں کے لیے کرتی ہوں، چاہے کتنا بھی دل روئے، جتنی بھی روح تک چلائے چیخے، لیکن مجھے اس کی عزت بچانی ہوگی، اس کی جان بچانی ہوگی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، چلو کام کاج کرتے ہیں،
جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب کم از کم اپنے اور ہمارے خاندان کی عزت کو مزید رسوا ہونے سے بچانا ہے۔ سائرہ نے آہستہ آہستہ سر ہلا ڈالا۔ میں نے نرس کو بلایا اور سائرہ کو کام کے لیے تیار کیا۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، لیکن میں نے خود کو مضبوط بنایا۔ اب میں صرف ایک بہن نہیں تھی، ایک محافظ تھی، ایک دیوار تھی جسے ہر قیمت پر اپنی بہن کو آزمانے کی خاطر نظروں سے بچانا تھا۔ دل میں طوفان اٹھ رہے تھے، آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، لیکن زبان پر خاموشی کی مہر تھی اور ہاتھوں میں صرف کام کی ذمہ داری۔ سائرہ کی جان اور عزت تو بچا لی، لیکن دل کے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا۔ میں نے اس آدمی کو خوب سنائی، وہ جو اپنی جہان بیٹیوں اور بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بچی کو بہلا پھسلا کر یہاں تک لے کر چلا آیا تھا۔ میں نے اسے کڑوی کسیلی باتیں سنا ڈالی، اسے خوب شرم دلوا ڈالی کہ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں کو بہلا کر ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ کچھ تو شرم کر لو، کچھ تو خدا کا خوف کر لو۔ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر دوبارہ سائرہ کے قریب آنے کی کوشش کی تو میں اس کی بیوی اور بیٹیوں کو سب کچھ بتا ڈالوں گی۔ اس کی شکل پر ہوائیاں اڑنے لگ گئی تھیں اور ہاتھ جوڑنے لگا۔ خدا کے واسطے کسی کو کچھ بھی نہ بتانا۔ میں نے کہا کہ سائرہ سے بھی دور دور رہو، اپنے کرتوتوں پر شرم کرو۔ وہ آدمی کسی طرح جان پہچان بچا کر وہاں سے نکل آیا، پھر کبھی سائرہ کے قریب آنے کی کوشش نہ کی۔ جب یہ قصہ تمام ہو گیا تو گھر میں ایک نئی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی۔ ماں بار بار یہی کچھ کہہ رہی تھی کہ جلدی سے سائرہ کی شادی کر دو، بات دب جائے گی اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ میں نے ماں سے کہا کہ تم لوگوں کی خاطر میں نے کتنے غلط کام کاج کیے، میری زندگی میں جو اندھیرے کام آئے وہ تم لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے ہی نظر آئے، اور اب تمہاری پھر بھی دھوکہ دینے کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا ہے۔ سوچ رہی ہو، میں نے صاف انکار کر ڈالا تھا۔ میں بھلا کسی کی زندگی تباہ و برباد کرنے کا حصہ تو نہیں بنوں گی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب ہم کسی زندگی کے کھیلنے کا مزہ مزید اپنے سر نہیں لے سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر کسی نے دھوکہ دینا ہے تو تم لوگ دو، لیکن میں اب اس دلدل میں حصہ نہیں بنوں گی۔ میری بات سن کر گھر میں ماحول کچھ دیر کے لیے بالکل سنسان سا ہو گیا تھا، کوئی کچھ بول ہی نہ سکا۔ سب کے چہروں کی ہوائیاں اڑی لگی تھیں، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ اب وہ پرانی والی نہیں رہی جو ہر بات پہ سر جھکا کر دیتی تھی۔ میں آج بھی اپنے اصولوں پر قائم قائد ہوں۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی میں ایک واقعہ ہی بہت اچھی پکا وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں کوئی ایسا ویسا کام نہیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض ڈالے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے بھی ہو قرضے اتارنے ہیں اور پھر اس گندے دھندے سے نکل جانا ہے۔ میں نے دن رات محنت کی، ہر ظلم سہتے ہوئے، ہر طعنہ برداشت کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کئی بار دل ہارا، کئی بار دل لگا کہ بس اب ہمت جواب دے گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اپنے ضمیر کی آواز سن کر خود کو سنبھالتی تھی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب میں نے آخری قسط کا قرض بھی اتار دیا تھا۔ میں نے وہ کلینک بند کر دیا جہاں میں اپنے ہاتھوں سے حرام کمائی کما رہی تھی، جہاں میں لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے بدلے میں پیسے لے رہی تھی، جہاں میں بے گناہ جانیں ضائع کر رہی تھی۔ میں نے وہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ میں نے وہ تھوڑے بہت پیسے جو بچا لیے تھے ان کو لے کر ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور کھول لیا تھا۔ دکان چھوٹی سی تھی، سامان بھی بہت محدود تھا، لیکن دل کو سکون تھا کہ جو کما رہی ہوں وہ حلال ہے۔ کسی کی زندگی برباد کر کے انہیں نظام کرنے کی کما رہی تھی کوششیں تھیں، اور نہ ہی کسی معصوم کی چیخیں سننے کو ملتی تھیں، اور نہ ہی کسی مجبور ماں کی سسکیاں آہستہ آہستہ کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اللہ نے برکت ڈال دی، میرے اخلاق سے خوش رہتے تھے اور میں ہر وقت خوش اخلاقی سے پیش آتی تھی اور دل سے دعا دیتی تھی اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت ڈالے۔ اب مجھے کسی کا کوئی ڈر نہ تھا، کوئی یہ بات نہ تھی کہ میں حرام کماتی ہوں یا پھر کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہوں۔
میں اب بھی اپنے رب کے سامنے سرخرو تھی۔ گھر کا ماحول ویسے کا ویسا ہی رہا تھا۔ لڑکیاں، لڑائی جھگڑے، بحثیں، شکایتیں، سب کچھ تھا، لیکن کم سے کم میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ میں سکون کو رات کو سوتی تھی اور صبح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے دن کا آغاز کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی پرانی باتوں کا طعنہ دے دیتی تھی کہ اگر وہ کام کرتی رہتی تو آج ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے، لیکن میں خاموشی سے سب کچھ سنتی رہتی تھی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے وقت پر راہ دکھلا دی اور نہ جانے کس مصیبت میں گھر جاتی تھی۔ سائرہ کی شادی کی بات چلتی رہی تھی۔ کئی سال سے رشتہ آئے ہوئے لوگوں نے خود انکار کر دیا تھا اور کچھ کو ہم نے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں نے صاف کہا تھا کہ اب سچائی چھپا کر ہم زندگی خراب نہیں کریں گے، جو ہوگا ہم وہی بتائیں گے۔ اگر کوئی قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم زور زبردستی نہیں کریں گے۔ اور اب وہ زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی، پہلے جیسی شوخیاں اب کم پڑ گئی تھیں۔ اس واقعے نے اسے اندر سے بھی توڑ کے رکھ ڈالا تھا، لیکن وہ بھی خوب جانتی تھی کہ اللہ کی طرف سے ہر لوٹنے کے بعد کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ دن رات محنت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر ڈالیں، ایک نئی زندگی عطا کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سنبھلنا لگے گا۔ میں نے ہمیشہ اپنی دکان کی محنت سے گھر کا خرچ چلانا شروع کر دیا تھا۔ اچھا خاصا کماتے تھے، اچھا خاصا پیسے کما لیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر دلی سکون حاصل تھا جو کہ میں کر رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی ساری پرانی زندگی کو ایک سبق بنا کر دل کے نہا خانوں میں دفن کر دیا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جس سے میرا ضمیر ملازمت کرے یا میرا رب ناراض ہو جائے۔ میری منزل اب آسان تھی، میرا راستہ اب سیدھا تھا اور میرا دل مطمئن تھا۔ دن رات محنت کرتے کرتے میں نے اپنی دکان کو مزید بڑا کر لیا تھا۔ اب میرے پاس اتنا سامان ہوتا تھا کہ آس پاس کے لوگ مجھ سے خریداری کرنے آتے تھے۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اگر میں پہلے ہی یہ راستہ اپنا لیتی تو آج شاید سب کچھ بہتر ہو جاتا، لیکن پھر دل سے آواز آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا، اور اب جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ میرے ارد گرد کے لوگ بھی اب میری عزت کرنے لگ گئے تھے۔ پہلے جو لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے اب سلام کرتے تھے اور دعائیں دیتے تھے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جس نے مجھے گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا کھڑا کر دیا تھا۔ اب میں صرف اپنے باپ کی، اپنے لیے، اپنی بہنوں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی تھی کہ چاہے جتنی بھی مشکل ہو، سچائی کا راستہ نہ چھوڑیں۔ آپ کو حلال روزی کماؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔